बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, नवाज शरीफ ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया वीटो कर दिया है। उस खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया जो एक इंतहाई अहम वक्त पर बुलाई गई। अब से कुछ दिन पहले एक बड़ा तफसीली एलामिया और उसके बाद एक कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुलाया गया, जिसका एलामिया भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये की तौसीक था। अब इस सब के अंदर क्या इमरान खान का काम आसान होने वाला है और नवाज शरीफ ने वो अनहोनी की है और वो अपना मास्टर स्ट्रोक खेला है जिससे उन्होंने एक तीर से सारे शिकार करने की कोशिश की। और ये शिकार अकेला इमरान खान ने बल्कि ताकतवर हलकों को भी एक ही तीर से चारों शाने चित करने की एक कोशिश है। इस सब के अंदर असद उमर साहब जो हैं, उन्होंने भी खान साहब के साथ एक नया काम कर दिया हुआ है, उस पर भी बात कर लेते हैं और कुछ डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने मैं रख दूं। नाज़रीन कराम, 9 मई के इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हम सबके सामने हैं और ये वो वाक़यात हैं जो नहीं होने चाहिए थे। ये जितनी मजम्मत की जाए इन वाक़यात की वो कम है और ज़ाहिरी बात है कि इमरान खान साहब भी खुलकर मजम्मत कर चुके हैं। लेकिन इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, इसमें एक चीज़ का बस ख्याल रखा जाए कि बिल्कुल जिसके साथ आपने कानून के मुताबिक निपटना है, कानून के मुताबिक निपटे। जिसने कसूर किया है, जिसने पाकिस्तान की सरजमीन का कोई कानून तोड़ा है, उसके लिए कवानीन मौजूद हैं। लेकिन इसमें बेगुनाह जो हैं उनका ख्याल रखा जाए कि कोई बेगुनाह जो है, और ये डिफरेंस करना ज़ाहिर बात है बहुत मुश्किल होगा कि पीसफुल प्रोटेस्टर्स और उन लोगों के दरमियान जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया। लेकिन ज़ाहिर बात है कि इसमें सबके अपने अपने कंसर्न्स भी हैं, बहुत सी और चीज़ें भी हैं। 15 मई को कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है उसका एक एलामिया जारी हुआ और ये कोई ज़्यादा दूर की बात नहीं है, चंद दिन पुरानी बात है। और इसमें 9 मई के वाक़यात पर आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई का फैसला हुआ था। बड़ा तफसीली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का वो एलामिया था। मैं वो आपके सामने इसलिए भी रखना चाहता हूँ, आपको नवाज शरीफ साहब का मूव जो है वो समझ आ जाएगा और किस तरह से खान साहब का काम आसान होता जा रहा है। इस हवाले से चीज़ें भी आपको समझ आ जाएंगी। और नवाज शरीफ साहब की जो एक रविश रही है कि जब ज़रूरत होती है तो वो पाँव पकड़ लेते हैं और जब ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो गला पकड़ते हैं, गिरेबान भी नहीं, गला पकड़ लेते हैं और गर्दन जो है उसे दबोच लेते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और नवाज शरीफ साहब का अपने मोहसिनों के साथ हमेशा से यही रवैया रहा है। अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि मुल्क के मौजूदा हालात पर गौर हुआ, अंदरूनी बैरूनी सिक्योरिटी पर कोर कमांडर्स की खुसूसी कॉन्फ्रेंस को ब्रीफिंग दी गई और इसके अंदर 9 मई के वाक़यात के बारे में चीज़ें बताई और शदीद गम और गुस्सा आर्मी के रैंक एंड फाइल्स है उसका इजहार हुआ। मुस्लिम बाग हमले में सिक्योरिटी फोर्सेज की भरपूर जवाबी कार्रवाई और ऑपरेशन को उस टाइम पर जो हुआ था वो सराहा गया और आर्मी तंसीबात पर हमला करने वाले अफराद को पाकिस्तान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए इंसाफ के कटहरे में लाने का फैसला किया गया। और यह भी बताया गया कि जी नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो हैं वो मौजूद हैं जिनकी बुनियाद पर अफवाज पाकिस्तान इन हमलों के मंसूबा साजों, उनके उकसाने वालों और उनकी हौसला अफजाई करने वाले मुजरिमों से बखूबी वाकिफ हैं। और इस सब के अंदर एक सियासी जमात की क़यादत के हवाले से भी और सारी चीज़ें। लेकिन पहले होता है कि जब आप कोई इस तरह का एलामिया आता है उसके 2-3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा था बैकड्रॉप के जी पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने बहुत वाज़े, बहुत क्लियर पैगाम दिया। फिर पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप ने इस वक्त जो चल रहा है उसके अंदर वो अब उस सिचुएशन से किस तरह से निपटेंगे, मैक्सिमम रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया लेकिन आइंदा नहीं किया जाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इन पर बात हुई। फिर एक वे फॉरवर्ड दिया गया कि आइंदा आगे जिसे आप कहते हैं ना कि एक शॉर्ट टर्म गोल होता है, एक लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल तो यह है कि जी जिन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, बिल्कुल की जाए। जो एक लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को एक वे फॉरवर्ड दिया गया इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के अंदर वो ये है, और ये मैं 15 मई का ISPR का एलामिया पढ़ के आपको सुना रहा हूं कि ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के शुरका की जानिब से सियासी इस्तेहकाम के लिए कौमी इत्तफाक राय पैदा करने पर जोर देते हुए कहा गया कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए तमाम कोशिशों की हिमायत की जाएगी। फिर से मैं पढ़ के सुना देता हूं, गौर से सुन लें कि जी सियासी इस्तेहकाम के लिए कौमी इत्तफाक राय पैदा करने पर जोर देते हुए, यानी एक पॉलिटिकल कंसेंसस बिल्डअप करने के लिए, एक नेशनल कंसेंसस बिल्डअप करने के लिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए तमाम कोशिशों की, जो भी इस हवाले से किसी ने कोशिश की, उस कोशिश की
حمایت کی جائے گی, اسے سپورٹ کیا جائے گا, اسے خوشائند سمجھا جائے گا. یہ ہو گیا جی. اس کے اگلے ہی دن آپ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا, جس میں صرف ملٹری لیڈرشپ نہیں, آپ کی پاکستان آرمی, آپ کی پاکستان نیوی, آپ کی ایئر فورس, آپ کے جوائنٹ چیف, آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی, آپ کے ڈی جی ایم آئی, آپ کی ساری سول ملٹری لیڈرشپ, یہ سب تھے. اچھا, اس کے اندر بھی وہی چیزیں ہوئیں, اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے اندر بھی جو چیزیں تھیں, کارروائی اس طرح سے ہونی چاہیے, اس طرح سے ہونی چاہیے. اچھا, اس اعلامیے کے اندر بھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکاء نے سیاسی عدم استحکام کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا. یعنی پاکستان میں جو ایک پولیٹیکل کرائسس ہے, پولیٹیکل ٹرموائل ہے, ایک پولیٹیکل جو پاکستان میں انسٹیبلٹی ہے, اسے دور کرنے کے لیے فوری طور پر, ہنگامی بنیادوں پر, ارجنٹ کیس کے طور پر کوششیں جو ہیں حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا, سٹریس دیا, ایمفسس کیا. شرکاء نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز, بار بار شرکاء نے کہا کہ تمام سٹیک ہولڈرز کے درمیان قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. یعنی جتنے سٹیک ہولڈر ہیں, تمام اکراس دی بورڈ, آل دی سٹیک ہولڈرز, ان کے درمیان ایک قومی اتفاق رائے کی ضرورت ہے. قومی اتفاق رائے پیدا کیا جائے تاکہ عوام کا اعتماد بحال کیا جا سکے. بڑے امپورٹنٹ تھی یہ الفاظ, بڑے قابل غور ہیں کہ ایک نیشنل کنسنسس بلڈ اپ کیا جائے تاکہ پبلک ٹرسٹ بڑھے, سارے سٹیک ہولڈرز کو انوالو کیا جائے. یہی ہو گیا. اب ذرا آ جاتے ہیں جی نواز شریف صاحب کی کارروائیوں کے اوپر. نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت مکمل طور پہ, آپ کو پتا ہے کہ کس طرح کی سچویشن ہے. عمران خان صاحب نے انہی تمام تر چیزوں کو دیکھتے ہوئے ایک بڑا اچھا موو کھیلا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں اس سے پہلے جب مذاکرات کی بات کرتا ہوں, یہ اسے میری کمزوری سمجھتے ہیں, یہ اس کے بعد کارروائیاں کرتے ہیں, میری مذاکرات کی اس کوشش کو میری کمزوری نہ سمجھا جائے. لیکن ایک چیز آپ یاد رکھیں کہ یہ میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں. عمران خان صاحب نے ایک 7 رکنی کمیٹی بھی بنا دی, اور اس 7 رکنی کمیٹی کے اندر بھی خان صاحب نے وہ لوگ جو عمران خان صاحب کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں, کل یہ کمیٹی بنائی. اچھا, اب اس کے بعد اب آپ اس چیز کو سمجھیں, اس باریک نقطے کو سمجھیں کہ آپ کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ, جس میں ایک قومی اتفاق رائے پیدا کرنے کی بات کہی گئی ہے, بہت مثبت چیز. آپ کی قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ, جس میں کہا گیا کہ سیاسی عدم استحکام ختم کرنے کے لیے, اور یہ ختم کر کے لوگوں کا اعتماد بحال کرنے کے لیے تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ لیا جائے انہیں, اور پھر وہ ایک کنسنسس بلڈ اپ کریں, ایک اتفاق رائے اور ایک پوائنٹ جو ہوتا ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا فار پاکستان جو ہے, نیشنل انٹرسٹ جو ہے, اسے ڈیفائن کر لیا جائے. عمران خان صاحب کی جو مذاکرات کی ایک کوشش ہے اور مذاکراتی کمیٹی کا قیام ہے, یہ بالکل اس کے ساتھ الائنڈ ہے, کیونکہ ملکی مفاد اسی میں ہے, کیونکہ ملک کا فائدہ اسی میں ہے. اور عمران خان چاہتے تو اپنے پولیٹیکل فائدے کے لیے ایک بڑی ہارڈ لائن بھی لے سکتے تھے, وہ اس سب کے اندر اور طریقے سے بھی رسپونڈ کر سکتے تھے. لیکن خان صاحب نے پولیٹیکل میچیورٹی کا مظاہرہ کرتے ہوئے, پولیٹیکل سیریسنس کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ ایک کارڈ کھیلا, یہ ایک پتہ پھینکا عمران خان صاحب نے, تاکہ چیزیں بہتر ہو سکے. اب نواز شریف صاحب جو ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان کو نفرت کی آگ میں جھونکنے اور عوام کو گمراہ کرنے اور ملک کو کئی سال پیچھے دھکیلنے والے بے نقاب ہو گئے ہیں. یہ ملک جو ہے, یہ 9 مئی جیسے یوم سیاہ کے لیے نہیں بلکہ 28 مئی جیسے روشن دن کے لیے عطا ہوا. یعنی یہ طاقتوروں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جی 9 مئی عمران خان نے دیا, میں نے اس ملک کو 28 مئی دیا. اور اس سب کے اندر لبرٹی چوک پر یوم تکبیر کی تقریب میں لندن سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ امتحان کی گھڑی میں اللہ نے ہمارا ہاتھ پکڑا, اللہ نے ہمیں درست فیصلے کرنے کی توفیق دی. اور انہوں نے اور بھی بڑی باتیں کہیں, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگوں نے 2017 میں میری ٹانگیں کھینچنا شروع کر دی. نہیں معلوم کہ ان لوگوں کو ملک سے کیا بیر ہے. جب میں 2017 میں وزیر اعظم تھا, اس وقت کے قصے سنا رہے تھے, یہ نہیں بتایا کہ آج میری جماعت کی حکومت ہے اور آج ملک کا کیا حال ہے. اچھا, انہوں نے اس سب کے اندر جو بات کہی ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ جی عمران خان کے ساتھ مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. کیٹیگوریکلی انہوں نے منع کر دیا کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات جو ہیں, ان کا راستہ, ان کا دروازہ ہم ہمیشہ کے لیے بند کر رہے ہیں. اور سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے کہا کہ جی بات چیت جو ہے وہ صرف سیاستدانوں کے ساتھ کی جاتی ہے. شہداء کی یادگاروں کو جلانے, ملک کو آگ لگانے والے دہشت گردوں اور تخریب کاروں کے گروہ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی. عمران خان اس وقت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں. عمران خان پاکستان کی سب سے زیادہ ووٹ لینے والی, سب سے زیادہ پاپولر پولیٹیکل جو پارٹی ہے, اس کے سربراہ ہیں. اس کے بندے کچھ توڑے جا رہے ہیں, سارے وہ بھی نہیں توڑ پا رہے آپ, اور اس کے لیکن جو ووٹر ہے وہ نہیں توڑا جا رہا, وہ کوئی توڑنے میں کامیاب ہی نہیں ہو رہا, بلکہ لوگ اور زیادہ
جسے آپ کہتے ہیں نا کہ مزید پکے ہو رہے ہیں کہ جی یہ تو زیادتی ہو رہی، یہ چیزیں تو واضح ہیں نا. آپٹکس بڑے برے ہیں. جن لوگوں سے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں ان سے جس طرح سے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں وہ آپٹکس سیلف ایکسپلینیٹری ہیں. وہ وزن خان کے پلڑے میں ڈال کے جا رہے ہیں. یہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ابھی تک. آپ پبلک رسپانس دیکھ لیں, آپ پبلک سینٹیمنٹ دیکھ لیں, آپ کو سب کچھ کلیئر ہو جائے گا, آپ کو سب کچھ جو ہے وہ واضح ہو جائے گا. اچھا, اب میں آپ کو یہاں پر یہ بتا دوں کہ اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اب جو سچویشن ہے, اس سچویشن کو اگر آپ سمجھ لیں تو نواز شریف صاحب کا, اچھا, کور کمانڈرز کانفرنس کا اعلامیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, خان صاحب کی 7 رکنی مذاکراتی کمیٹی میں نے آپ کے سامنے رکھی, اور نواز شریف کی یہ سٹیٹمنٹ کہ کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہونے, قطن نہیں ہونے, خبردار کسی نے مذاکرات کیے, کوئی مذاکرات نہیں جی, اس کے ساتھ سارے مذاکرات کے. اچھا, سٹیٹس نواز شریف صاحب کا آفیشلی پاکستان میں آج بھی ایک مفرور اور اشتہاری اور ایک سزا یافتہ مجرم کا ہی ہے, ایک نااہل شخص جو کہ کوئی عہدہ نہیں رکھ سکتا. یہ میں نہیں کہہ رہا نواز شریف صاحب کو, بلکہ یہ قانون کے مطابق جو اس وقت ٹیکنیکل کسی لائر سے پوچھ لے وہ پاکستان کے اندر نواز شریف صاحب کا کیا سٹیٹس ہے, وہ یہ سٹیٹس ہے. اور وہ ابھی بھی اتنے بہادر ہیں کہ اپنے بھائی کی حکومت ہونے کے باوجود اتنی فسطائیت وہ کر رہے ہیں, ہر چیز کھلم کھلا کر رہے ہیں, ہر چیز آئین اور قانون جو ہے وہ انہوں نے اپنے تابع کر لیا, لیکن نواز شریف صاحب پھر بھی پاکستان آنے کی زحمت نہیں کرتے. اس سے زیادہ سازگار ماحول انہیں شاید آئندہ آنے والے 100 سال میں بھی نہ ملے اور شاید تاریخ میں بھی نہیں ملا ہوگا. تو یہ سچویشن ہے, لیکن وہ اس سب کے اندر, لیکن وہ سپوائلر کا کردار ضرور ادا کر رہے ہیں, جیسے عزت مآب مولانا فضل الرحمان صاحب کرتے آئے ہیں کہ وہ بھی سپوائلر کا کردار ادا کرتے ہیں. اچھا, اسد عمر صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک خبر ہے, اور عمران خان صاحب کے بہت سے لوگ جو عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں, انہوں نے عمران خان صاحب سے رابطہ کیا ساتھ چھوڑنے کی اناؤنسمنٹ اور اس پریس کانفرنس کے بعد. یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو عمران خان صاحب سے بعد میں رابطہ کر رہے ہیں, لیکن ایک شخص ایسے ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی چھوڑنے کا نہیں کہا. انہوں نے کہا میں پی ٹی آئی کے سارے عہدے چھوڑ رہا ہوں, لیکن میں پی ٹی آئی کا ایک ادنا سا رکن رہوں گا. لیکن اس کے باوجود ایک شخص ہے جس نے عمران خان سے رابطہ نہیں کیا, اور عمران خان صاحب بھی حیرت زدہ ہیں کہ انہوں نے میرے سے کسی قسم کا کوئی کانٹیکٹ جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں کیا, اور وہ اسد عمر صاحب ہیں. اور اسد عمر صاحب جو ہے وہ اس وقت بالکل آرام سے پیچھے بیک فٹ پہ بیٹھے ہیں, لیکن وہ ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. اچھا, فواد چوہدری صاحب کی سٹیٹمنٹ بھی اس لیے بڑی معنی خیز تھی کیونکہ فواد چوہدری صاحب نے کہا تھا کہ میں سیاست سے بریک لے رہا ہوں اور میں عمران خان سے راہیں جدا کر رہا ہوں, پی ٹی آئی سے نہیں, عمران خان سے راہیں جدا کر رہا ہوں. تو یہ جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں یہ بڑی واضح ہوتی ہیں, ان کی اگر آپ گہرائی میں جائیں, الفاظ کے چناؤ میں جائیں, تو آپ کو آدھی سیاست تو ویسے ہی سمجھ آ جائے کہ ہونے کیا والا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان. پاکستان.